کہ ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں میں مظلوم کے ساتھ ہوں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، اللہ ہمارا ساتھی ہے۔ اگر کوئی پاگل جرنیل کوئی ساری زندگی کا وہ لے کے بیٹھا پریزیڈنٹ یا شہباز یا کوئی اور پاگل اس میں مبتلا ہے کہ اللہ کے عوام کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوں گے، ناممکن ہے۔ تمہارا انجام، تمہاری طاقت فرعون سے زیادہ نہیں۔ فرعون لوگوں کے نرینہ بچوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو، بچوں کو بے عزتی کے لیے زندہ رکھتا تھا۔ انہی مظلوموں میں سے اللہ پاک نے ایک انسان پیدا کیا، فرعون کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی، وہ اس ظلم کے خلاف کھڑا ہوا۔ فرعون تمام تر اپنی رعونیت اور فرعونیت کے بعد بیر کلزم میں یا بیر فلانے میں ڈوب گیا۔ ہم نے وقت کے فرعونوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے۔ یہ ہمیں حکم ہے آئین کا، یہ حکم ہے ہمیں ہماری حمیت اور غیرت کا، یہ ہمیں حکم ہے قرآن کریم اور اس کے پیغمبروں کا۔ ہم نے بڑھنا ہے، غلط ہوا ہے ساری زندگی پر کہیں نہیں ہوا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں بار بار کہتے ہیں کہ سوائے میرے سب کا احتساب ہوگا، سب سے پوچھ گچھ ہوگی۔ یہاں NRO کے بعد 9,000 کرمنل کیسز معاف کروانے کے بعد ابھی تک لوگوں کی معافی والی ابتدائی ختم نہیں ہوئی۔ پارلیمنٹ ہم کیا چاہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مذاکرات۔ آپ ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں، جائیں پاکستان کی پارٹیوں سے ملیں، 5 باتوں پہ ان سے وعدہ لے لیں۔ یہ ملک یا آئین کی حکمرانی ہوگی، لوگوں کے ووٹوں سے منتخب طاقت، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی۔ ہر ادارہ اپنے فریم میں رہتے ہوئے آئین کے تحت خدمت کرے گا۔ لوگوں کے صوبوں میں جو وسائل ہیں وہ لوگوں کی خدمت میں ہوں گے۔ یہاں لوگوں کے کلچر کا، لوگوں کی زبانوں کا احترام ہوگا۔ جائیں پاکستان کی سیاسی پارٹیوں سے اس پہ دستخط کروائیں، عمران سے دستخط ہم کروائیں گے۔ اور اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ عمران جیل سے نکل کے پروسیکیوشن کرے گا، لوگوں کو مارے پیچھے گا، اس کی بھی ہم آپ کو ضمانت دے دیں گے، لیکن ایک شرط پہ، آئیں پاکستان کو نئے سرے سے شریف انسانوں کا جمہوری ملک، تمام 25 کروڑ انسانوں کی اجتماعی دانش سے ایک اچھا سوشل کانٹریکٹ۔ یہ اس خطرات کو نہیں جانتے۔ آج کوئی بھی صوبہ، سندھ یا بلوچستان کا صوبہ یا خیبر پختونخوا کا صوبہ، کوئی بھی صوبہ یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ نے ہمارے سوشل کانٹریکٹ کو ختم کر دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ نئے آئین چاہتے ہیں، ہمیں ایک نئی آئین کے لیے آئین ساز اسمبلی دو۔ اس سے بحران بہت شدید ہو جائے گا۔ ہمیں حکمرانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم حکمران نہیں بننا چاہتے۔ ہمارا آئین اپنی اصل شکل میں ہمیں ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم نے گلی کوچے میں گانا ہے، گلی کوچے میں ہم نے ڈول پیٹنا ہے، گلی کوچے میں مسجدوں میں امام بارگاہوں میں ہم نے آپ کے خلاف عوام کو منظم کرنا ہے۔ اور جب عوام منظم ہو گئے، خدا کے عوام کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، تم بھی نہیں ٹھہر سکو گے۔ ہمیں دکھ ہے، ہم اپنی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے تھے۔ عورتوں کو اب ہمارے لوگ کہتے ہیں، ہمارے پشتون بلوچ پنجابی ان کو واشی کہتے ہیں۔ عورت میدان جنگ میں بھی معاف ہوتی ہے۔ آج بھی مومند ایجنسی میں اگر کسی کی دشمنی ہو، کسی نے کسی کا باپ مارا ہو، کسی نے کسی کے پیارے مارے ہوں، اس کے ساتھ اگر کوئی بہن جا رہی ہے تو وہ معاف ہے کہ بھائی اس کے ساتھ بہن جا رہی ہے۔ لوگ بہنوں کا، ماؤں کا احترام کرتے ہیں۔ آپ بسم اللہ کر کے چل پڑیں، بسم اللہ کر دیجئے اپنی فرعونیت۔ جو فرعون کا اشر ہوا تھا، جو نمرود کا ہوا تھا، آپ کا بھی وہی اشر ہوگا۔ گاڈ بلیس یو۔ ہماری ایک بات اور، ہم سب کہہ رہے ہیں، عمران خان کی بہنیں کھڑی ہیں، ہمیں کسی جرنیل سے، کسی شریف صاحب سے، کسی زرداری سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں۔ سارے جرنیل پاکستان کے جرنیل ہیں، لیکن جو ہمارے آئین کو چھیڑے گا، چاہے وہ جج ہوگا، چاہے وہ جرنیل ہوگا، چاہے وہ کوئی اچھگزے ہوگا، چاہے میرا باپ ہوگا، چاہے مولانا صاحب کا فرزند ہوگا، ہم اس کا ہاتھ روکیں گے اور اس کو ہر صورت میں اس لائن پہ لائیں گے جس کے تحت یہ ملک بناتا۔ یہ ملک رضاکارانہ فیڈریشن ہے،
इस मुल्क की आइन की फाउंडेशंस हैं। अगर एक पार्टी को 100% भी वोट मिले, वो आइन की बुनियादों को नहीं छेड़ सकता। आइन की बुनियादें ये हैं कि यहाँ सिविल बालादस्ती होगी, हर इंसान छोटा गरीब बूढ़ा माँ औरत बहन कानून के बराबर होंगे, आइन की हुक्मरानी होगी, पार्लियामेंट सिविलियन ताकत का सरचश्मा होगी। ये हमारा पाकिस्तान है, ये जिंदाबाद। बाकी इस किस्म का पाकिस्तान जो ये बना रहे हैं, ये हम उनको बनने नहीं देंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अचक ज़ई साहब, मौलाना साहब और बाकी जितने हमारे साथ आए हैं यकजहती के लिए। हमें बड़ा हौसला मिलता है जब हम इनकी बातें सुनते हैं, उम्मीद भी मिलती है कि, और हमें ये भी पता है कि इमरान खान ने बिल्कुल सही फ़ैसला किया था। उन्होंने कहा था कि ये दोनों अलामा साहब और अचक ज़ई साहब तहरीक शुरू करें, ये फ़ैसला करेंगे और हम सब इनके साथ चलेंगे। और हम इस बात पे भी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने उन सब लोगों को बताया कि जिन्होंने ये जुल्म और जुर्म कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था। जो कुछ हुआ कल वो आप सब ने देखा। ये बड़े अरसे से ये इसी तरह ही कर रहे हैं, ये पहली दफ़ा नहीं किया कि अगर मेरे साथ किया या हमारे साथ वहाँ पे किया। ये लोगों के घरों में घुसे हैं, लोगों की औरतें बच्चे सबके साथ इन्होंने बड़ा जुल्म किया। तो इनके साथ अब तो इंतहा कर दी और इंशाअल्लाह अब जो तहरीक चलेगी उसमें ये सब, मुझे लगता है कि सब इनका फ़ैसला इसी तहरीक में हो जाएगा इंशाअल्लाह। और हम सब साथ हैं, ये लोग लीड करेंगे